ضمیر کی آواز کے ناظرین، میں آپ سے ایک قصہ شیئر کر رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ میری چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویلاگز آپ کو ملتی رہیں۔ معاف کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ بازار میں دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت کافی لوگ جو ہیں مزدوری کے لیے باہر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جس مزدور کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو لے جاتا ہے اپنے کام کے لیے۔ اسی طرح ایک شخص کو اپنے کچھ کام کروانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ کام کچھ بڑا ہے تو چلو میں ایک مزدور، اس نے کہا، اس سے پوچھا بھئی یہ کام میں کر لو گے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں کر لوں گا۔ بار اس نے جب دیکھا دوپہر تک اس کو کام پہ لگا دیا اور دیکھا دوپہر تک تو کام تو بہت زیادہ تھا اور اس سے نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس نے وہاں سے ایک اور مزدور لے آیا وہ، اور اس کو بھی کام پہ لگا دیا۔ پھر آگے جو ہے سپہر ہو گئی اور دیکھا کہ ابھی تو کام ہے اور ان سے ختم نہیں ہو رہا۔ وہ پھر گیا وہ مزدور لینے وہیں اسی جگہ سے جہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس نے ایک تیسرا مزدور بھی لے آیا تاکہ یہ مل کے اس کام کو آج ختم کر دیں۔ تو پھر ہوتے ہوتے یہ کام شام تک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ظاہر ہے مزدوروں کی خدمت بھی کی، ان کو کھانا بھی کھلایا، چائے کا وقت چائے بھی پلائی اور یہ سارے کام کیے۔ اس کے بعد جو صبح جو مزدور لایا تھا وہ سارے دن کے لیے صبح سے شام تک، اس کے ساتھ جو دہاڑی طے تھی وہ اس کو دی اور ساتھ اس سے زائد بھی کچھ پیسے دے دیے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا لایا تھا دوپہر کو، اس کو بھی اتنے ہی پیسے دے دیے اور ساتھ جو ہے وہ کچھ زائد بھی دے دیے جو اس کو پہلے کو دیے۔ اب پہلا جو تھا جس کو لایا تھا سارے دن کے لیے، وہ بڑا حیران ہوا اور اس کے چہرے پہ اثرات کچھ ایسے ہوئے، ناگوار جیسے گزرتا ہے کہ مجھے جو پیسے دیے ہیں اس کو بھی اتنے پیسے دے دیے ہیں، یہ تو بعد میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو سپہر کو جو بندہ لایا تھا اس نے اس کو بھی جو ہے اتنے ہی پیسے دے دیے اور اوپر انعام بھی دے دیا۔ اب وہ جو پہلا صبح سے شام تک جس کو لایا تھا وہ بہت سیکھ پاک ہوا، سیکھ پاک ظاہر تو نہیں، لیکن اس نے کہا بھی کیا بات ہے، آپ سے جو وعدہ کیا تھا آپ کو، اس نے کہا جی ہاں آپ نے انعام بھی دے دیا، چائے پانی کا بھی خیال رکھا، اسی طرح دوپہر والے نے بھی کہا جی ہمارا خیال رکھا۔ اس نے کہا تو پھر آپ کے چہرے کیوں ذرا اس پہ تاثر پریشانی کے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے آخر دل کی آواز رہ نہ سکی، بولے او جی اے جڑے بعد نے انہوں نے بھی انہیں پیسے جو جس کو صبح سے شام تک لائے تھے، اس نے کہا کہ جی جو مجھے آپ صبح شام تک لائے جن پیسے پہ، ان نے تو اتنا کام نہیں کیا، ان کو بھی اتنے پیسے دے دیے ہیں، اس کو بھی سپہر والے کو بھی آپ نے اتنے پیسے دے دیے ہیں۔ تو اس نے کہا اس سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کے ساتھ جو طے تھا وہ دیا، اوپر انعام دیا، سارا کوئی خیال رکھا، تو اس سے آپ کو کیا ہے؟ تو اس میں دیکھنا ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہے دوسرے کی سہولت، آسانی، آسائش یا اس کی خوشی جو ہے وہ ان کو بھاتی نہیں ہے، وہ اس سے مطلب قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ایک قصہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ کسی کو خوشحال دیکھ کے کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا کہ یہ کیوں خوشحال ہے، یا میرے بھی حالات ایک جیسے پر یہ خوشحال ہے۔ تو بہرحال یہ ایک قصہ تھا، اس سے ایک آگے بڑھتے ہوئے میں ذکر کرتا ہوں کہ جو ہمارے پروفیسر اشفاق صاحب مرحوم ہیں، وہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ شک کرتا ہے یا اس پہ شکوہ کرتا ہے وہ اصل میں حسد کا شکار ہے۔ تو حسد بھی ایک زہر ہے جو انسان پیتا تو خود ہے، اس لیے پیتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے گا، لیکن نقصان اس کو خود پہنچتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ تھا کسی کی سہولت، کسی کی آسانی، کسی کی بہتری کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے،
بلکہ اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے، حسد کی نظر سے، کہ اس کو یہ کیوں مل گیا ہے، مجھے ملا ہے تو اس کو کیوں ملا ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، اس میں بھی ہمیں کچھ ایسا سبق ملتا ہے کہ ہم دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھ کے ہمیں اس کی خوش ہونا چاہیے اور اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سوچ جو ہے عطا کرے۔